بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عہد کے مطابق 10 سال پورے کر لیے تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا اور شوق پیدا ہوا کہ چپ چاپ وطن میں جاؤں اور اپنے والوں سے ملاؤں۔ چنانچہ آپ اپنی بیوی صاحبہ کو اور اپنی بکریوں کو لے کر وہاں سے چلے۔ رات کو بارش ہونے لگی اور سرد ہوائیں چلنے لگی اور سخت اندھیرا ہو گیا۔ آپ ہر چند چراغ جلاتے مگر روشنی نہیں ہوتی تھی۔ سخت متعجب اور حیران تھے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ دور آگ روشن ہے تو اپنی اہلیہ صاحبہ سے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، وہاں کچھ روشنی دکھائی دیتی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، اگر کوئی وہاں ہوا تو اس سے راستہ بھی دریافت کر لوں گا، اس لیے کہ ہم راہ بھولے ہوئے ہیں، یا میں وہاں سے کچھ آگ لے آؤں گا جس سے تم تاپ لو اور جاڑے کا علاج ہو جائے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اس وادی کی دائیں جانب کے مغربی پہاڑ سے آواز سنائی دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے کثرت سے قبلے کی طرف چلے تھے اور مغربی پہاڑ آپ کی دائیں طرف تھا، اور ایک سرسبز ہرے بھرے درخت میں آگ نظر آ رہی تھی جو پہاڑ کے دامن میں میدان کے متصل تھی۔ یہ وہاں جا کر اس حالت کو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے کہ ہرے اور سرسبز درخت میں سے آگ کے شعلے نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن آگ کسی چیز میں جلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، میں نے اس درخت کو جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی تھی دیکھا ہے، وہ سرسبز و شاداب ہرا بھرا درخت ہے جو چمک رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اولیک کا درخت تھا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اوسج کا درخت تھا، اور آپ کی لکڑی بھی اسی درخت کی تھی۔ کلیم اللہ نے سنا کہ آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ، میں ہوں رب العالمین جو اس وقت تجھ سے کلام کر رہا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ میرے سوا کوئی رب ہے، میں اس سے پاک ہوں کہ کوئی مجھ جیسا ہو، مخلوق میں سے کوئی بھی میرا شریک نہیں، میں یکتا اور بے مثل ہوں اور وحدہ لا شریک ہوں، میری ذات، میری صفات، میرے افعال، میرے اقوال میں کوئی شریک ساجی ساتھی نہیں، میں ہر طرح پاک اور نقصان سے دور ہوں۔ اسی ضمن میں فرمان ہوا کہ اپنی لکڑی زمین پر گرا دو اور میری قدرت اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اور آیت میں ہے کہ پہلے دریافت فرمایا گیا کہ ہے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ میری لکڑی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جال لیتا ہوں، اور دوسرے بھی میرے بہت سے کام اس سے نکلتے ہیں۔ اب مطلع فرمایا کہ لکڑی کو احساس دلا کر پھر زمین پر انہی کے ہاتھوں سے پھینکوائی۔ وہ زمین پر گرتے ہی ایک ہن اٹھائے ہوئے ہنکارتا ہوا اژدہا بن کر ادھر ادھر فراٹے بھرنے لگی۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ بولنے والا واقعی اللہ ہی ہے جو قادر مطلق ہے، وہ جس چیز کو جو فرما دے ٹل نہیں سکتا۔ اس خوفناک سانپ کو جو باوجود بہت بڑا اور بہت موٹا ہونے کے تیر کی طرح ادھر ادھر جا رہا تھا، منہ کھولتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ ابھی نگل جائے گا، جہاں سے گزرتا تھا پتھر ٹوٹ جاتے تھے۔ اسے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سہم گئے اور دہشت کے مارے ٹھہر نہ سکے، الٹے پاؤں بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ وہیں اللہ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ ادھر آ، ڈر نہیں، تو میرے امن میں ہے۔ اب حضرت موسیٰ کا دل ٹھہر گیا، اطمینان سے بے خوف ہو کر وہی اپنی جگہ آ کر باادب کھڑے ہو گئے۔ یہ معجزہ عطا فرما کر پھر دوسرا معجزہ یہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے گربان میں ڈال کر نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگتا اور بہت بھلا معلوم ہوتا، یہ نہیں کہ کوڑ کے داغ کی طرح سفید ہو جائے۔ یہ بھی بحکم الہی آپ نے وہی کیا اور اپنے ہاتھ کو مثل چاند منور دیکھ لیا۔ پھر حکم دیا کہ تمہیں اس سانپ سے یا کسی قسم کی گھبراہٹ، ڈر، خوف، رعب سے دہشت معلوم ہو تو اپنے بازو اپنے بدن سے ملا لو، ڈر خوف جاتا رہے گا۔ اور یہ بھی کہ جو شخص ڈر اور دہشت کے وقت اپنا ہاتھ اپنے دل پر اللہ کے اس فرمان کے متحد رکھ لے تو انشاءاللہ اس کا خوف ڈر جاتا رہے گا۔ حضرت مجید فرماتے ہیں
کہ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر فرعون کا بہت خوف تھا۔ آپ جب اسے دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، میں تجھے اس کے مقابلے میں کرتا ہوں اور اس کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے رعب اور خوف ہٹا لیا اور فرعون کے دل میں ڈال دیا۔ پھر تو اس کا یہ حال ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس کا پیشاب خطا ہو جاتا۔ اب یہ دونوں معجزے عصائے موسیٰ اور ید بیضا دے کر اللہ نے فرمایا کہ اب فرعون اور فرعونیوں کے پاس رسالت لے کر جاؤ اور بطور دلیل یہ معجزہ پیش کرو اور ان فاسقوں کو اللہ کی راہ دکھاؤ۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے خوف کھا کر اس کے شہر سے بھاگ نکلے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہیں اسی کے پاس نبی بن کر جانے کو فرمایا تو آپ کو وہ سب یاد آ گیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ، ان کے ایک آدمی کی جان میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی، تو ایسا نہ ہو کہ وہ بدلے کا نام رکھ کر میرے قتل کے درپے ہو جائیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے زمانے میں جب کہ آپ کے سامنے بطور تجربے ایک آگ اور ایک کھجور یا ایک موتی رکھا گیا تھا تو آپ نے انگارہ پکڑ لیا تھا اور منہ میں ڈال لیا تھا۔ اس واسطے آپ کی زبان میں کچھ کسر رہ گئی تھی اور اسی لیے آپ نے اپنی زبان کی بابت اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اس سے میرا بازو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ نبوت اور رسالت کا فریضہ ادا ہو اور تیرے بندوں کو تیری کبریائی کی دعوت دے سکیں۔ ناظرین، یہاں بھی آپ کی دعا منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ ہی اپنا رسول بنا کر بھیجیں، وہ میرا معین وزیر ہو جائے، وہ میری باتوں کو باور کرے تاکہ میرا بازو مضبوط رہے، دل بڑا ہوا رہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ دو آوازیں بنسبت ایک آواز کے زیادہ مضبوط اور بااثر ہوتی ہے۔ میں اکیلا رہا تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، اور ہارون ساتھ ہوا تو میری باتیں بھی لوگوں کو سمجھا دیا کرے گا۔ جناب باری تعالیٰ رحمان و رحیم نے جواب دیا کہ تیری مانگ منظور ہے، ہم تیرے بھائی کو تجھ کو سہارا دیں گے اور اسے بھی تیرے ساتھ نبی بنا دیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ سورۃ طٰ کی آیت میں ہے کہ موسیٰ تیرا سوال پورا کر دیا گیا، اور آیت میں ہے کہ ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا۔ اسی لیے بعض اسلاف کا فرمان ہے کہ کسی بھائی نے اپنے بھائی پر وہ احسان نہیں کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون پر کیا کہ اللہ سے دعا کر کے انہیں نبی بنوا دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بزرگی کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی دعا بھی رد نہ کی۔ واقعی آپ اللہ کے نزدیک بڑے ہی مرتبے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تم دونوں کو زبردست دلیلیں اور کام اور حجتیں دیں گے، فرعونی تمہیں کوئی ایذا نہیں دے سکیں گے، کیونکہ تم میرا پیغام میرے بندوں کے نام پہنچانے والے ہو۔ ایسوں کو میں خود دشمنوں سے سنبھالتا ہوں، ان کا مددگار میں خود بن جاتا ہوں۔ انجام کار تم اور تمہارے ماننے والے ہی غالب آئیں گے، جیسے فرمان ہے کہ اللہ لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، عزت والا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ابن جریر کے نزدیک آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے غلبے کی وجہ سے فرعونی تمہیں تکلیف نہ پہنچا سکیں گے، اور ہماری دی ہوئی نشانیوں کی وجہ سے غلبہ صرف تم ہی حاصل کرو گے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصر میں پہنچے اور فرعون اور فرعونیوں کو اللہ کی وحدت اور اپنی رسالت کی تلقین کے ساتھ ہی جو معجزے اللہ نے دیے تھے انہیں دکھایا۔ فرعون کو اور باقی سب کو اس چیز کا کامل یقین ہو گیا کہ بے شک حضرت موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، لیکن مدتوں کا غرور اور پرانا کفر سر اٹھائے بغیر نہ رہا اور زبانیں دل کے خلاف کر کے کہنے لگے یہ تو صرف مصنوعی جادو ہے۔ اب فرعونی اپنے دبدبے اور قوت اور طاقت سے حق کے مقابلے پر جم گئے اور اللہ کے نبیوں کا سامنا کرنے پر تل گئے اور کہنے لگے کہ کبھی ہم نے تو نہیں سنا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم تو کیا ہمارے اگلے باپ دادوں کے کان بھی آشنا نہیں تھے، ہم سب کے سب ماں اپنے بڑے چھوٹوں کے بہت سے معبودوں کو پوجتے رہے۔
یہ نئی باتیں لے کر کہاں سے آ گیا؟ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اور تم کو اللہ خوب جانتا ہے، وہی ہم تم میں فیصلہ کرے گا۔ ہم میں سے ہدایت پر کون ہے اور کون نیک انجام پر ہے، اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ وہ فیصلہ کر دے گا اور تم عنقریب دیکھ لو گے کہ اللہ کی تائید کس کا ساتھ دیتی ہے۔ ظالم یعنی مشرک کبھی خوش انجام اور شاد کام نہیں ہوئے، وہ نجات سے محروم ہیں۔ فرعون کی سرکشی اور اس کی الہامی دعوے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو بے عقل بنا کر اس سے اپنا دعویٰ منوا لیا۔ اس نے ان کمینوں کو جمع کر کے ہانک لگائی کہ تمہارا رب میں ہی ہوں، سب سے اعلیٰ اور بلند تر ہستی میری ہی ہے۔ اسی پر اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذابوں میں پکڑ لیا اور دوسروں کے لیے اسے نشان عبرت بنایا۔ ان کمینوں نے اسے اللہ مان کر اس کا دماغ یہاں تک بڑھا دیا کہ اس نے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈانٹ کر کہا کہ سن، اگر تو میرے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے گا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ انہی سفیلے لوگوں میں بیٹھ کر اپنا دعویٰ انہیں منوا کر اپنے ہی جیسے اپنے ایک خبیث وزیر حمان سے کہتا ہے کہ تو ایک بٹھا بنا اور اس میں اینٹیں پکوا اور میرے لیے ایک بلند و بالا مینار بنا کہ میں جا کر جھانکوں واقعی میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی اللہ ہے بھی یا نہیں۔ گو مجھے اس کے جھوٹا ہونے کا علم تو ہے، مگر میں اس کا جھوٹ تم سب پر زہر کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایک بلند مینار بنایا گیا کہ اس سے اونچا دنیا میں نہیں بنایا گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف دعوی رسالت میں ہی جھوٹا جانتا تھا، بلکہ یہ تو واحد باری تعالیٰ کا قاہل ہی نہ تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا وغیرہ دیکھ کر فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے اور تو جادو کے زور سے ہمارا ملک چھیننا چاہتا ہے۔ تو مغرور نہ ہو جا، ہم بھی اس جادو میں تیرا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دن اور جگہ مقرر ہو جائے اور مقابلہ ہو جائے، ہم بھی اس دن اس جگہ آ جائیں گے اور تم بھی آ جانا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور نہ آئے، کھلے میدان میں سب کے سامنے ہار جیت کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے منظور ہے اور میرے خیال سے تو اس کے لیے تمہاری عید کا دن مناسب ہے، کیونکہ وہ فرصت کا دن ہوتا ہے۔ سب آ جائیں گے اور دیکھ کر حق و باطل میں تمیز کر لیں گے۔ معجزے اور جادو کا فرق سب پر ظاہر ہو جائے گا۔ وقت دن چڑھے کر رکھنا چاہیے تاکہ جو کچھ میدان میں آئے سب دیکھ سکیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی زینت اور عید کا دن عاشورے کا دن تھا۔ یہ یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے موقعوں پر کبھی پیچھے نہیں رہتے، ایسا کام کرتے ہیں جس سے حق صاف واضح ہو جائے اور ہر ایک پرکھ لے۔ اسی لیے آپ نے ان کی عید کا دن مقرر کیا اور وقت دن چڑھے کا بتایا اور صاف اموار میدان مقرر کیا جہاں سے ہر ایک دیکھ سکے، جو باتیں ہوں وہ بھی سن سکے۔ ناظرین، وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ فرعون نے مہلت چاہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا۔ اس پر وحی اتری کہ مدت مقرر کر لو۔ فرعون نے 40 دن کی مہلت مانگی جو منظور کی گئی۔ ناظرین، جبکہ مقابلے کی تاریخ مقرر ہو گئی، دن، وقت اور جگہ بھی ہو گئی، تو فرعون نے ادھر ادھر سے جادوگروں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا اور بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ فرعون نے عام طور سے حکم جاری کر دیا تھا کہ تمام ہوشیار جادوگر کو میرے پاس بھیج دو۔ مقررہ وقت تک تمام جادوگر جمع ہو گئے۔ فرعون نے اسی میدان میں اپنا تخت لگوایا، اس پر بیٹھا۔ تمام امراء وزراء اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ رایا سب جمع ہو گئی۔ جادوگروں کی صفوں کی صفیں پرا باندھے تخت کے آگے کھڑی ہو گئیں۔ فرعون نے ان کی کمبر ٹھوکنی شروع کی اور کہا کہ دیکھو، آج اپنا وہ ہنر دکھاؤ کہ دنیا میں یاد رہ جائے۔ جادوگروں نے کہا اگر ہم بازی لے جائیں تو ہمیں کچھ انعام ملے گا؟ کہا کیوں نہیں، میں تو تمہیں اپنا خاص درباری بنا لوں گا۔ ادھر سے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ شروع کی کہ دیکھو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ شامت اعمال برباد کر دے گی۔ لوگوں کی آنکھوں میں خاک نہ جھونکو کہ در حقیقت کچھ نہ ہو اور تم اپنے جادو سے بہت کچھ دکھا دو۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں جو فی الواقع کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ یاد رکھو، ایسے جھوٹے بہتانی لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یہ سن کر
ان میں آپس میں چمگوئیاں شروع ہو گئی۔ بعض تو سمجھ گئے اور کہنے لگے یہ کلام جادوگروں کا نہیں، یہ تو سچ مچ اللہ کے رسول ہیں۔ بعض نے کہا نہیں بلکہ یہ جادوگر ہیں، مقابلہ کرو۔ یہ باتیں بہت ہی احتیاط اور راز سے کی گئی۔ اب با آواز بلند کہنے لگے کہ یہ دونوں بھائی سیانے اور پہنچے ہوئے جادوگر ہیں۔ اس وقت تک تو تمہاری ہوا بندی ہوئی ہے، بادشاہ کا کرب نصیب ہے، مال و دولت قدموں تلے لوٹ رہا ہے، لیکن آج اگر یہ بازی لے گے تو زہر ہے ریاست انہی کی ہو جائے گی، تمہیں ملک سے نکال دیں گے، عوام ان کے متحد ہو جائیں گے اور ان کا زور باندھ جائے گا، یہ بادشاہت چھین لیں گے اور ساتھ ہی تمہارے مذہب کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ بادشاہت، عیش و آرام، سب چیزیں تم سے چھن جائیں گی، شرافت، عقل مندی، ریاست سب ان کے قبضے میں آ جائے گی، تم یوں ہی بٹے بونتے رہ جاؤ گے، تمہارے اشراف ذلیل ہو جائیں گے، امیر فقیر بن جائیں گے، ساری رونق بہار جاتی رہے گی۔ بنی اسرائیل جو تمہارے لونڈی غلام بنے ہوئے ہیں یہ سب ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور تمہاری حکومت پاش پاش ہو جائے گی۔ تم سب اتفاق کر لو، ان کے مقابلے میں صف بندی کر کے اپنا کوئی فن باقی نہ رکھو، جی کھول کر ہوشیاری اور دنائی سے اپنے جادو کے زور سے اسے دبا لو، ایک ہی دفعہ ہر استاد اپنی کاریگری دکھا دے تاکہ میدان ہمارے جادو پر ہو جائے۔ دیکھو اگر وہ جیت گیا تو یہ ریاست اسی کی ہو جائے گی، اور اگر ہم غالب آ گئے تو تم سن چکے ہو کہ بادشاہ ہمیں اپنا مقرب اور دربار خاص کے ارکین بنا دے گا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب بتاؤ تم اپنا وار پہلے کرتے ہو یا ہم پہل کریں؟ اس کے جواب میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم ہی پہلے اپنے دل کی بڑاس نکال لو تاکہ دنیا دیکھ لے کہ تم نے کیا کیا اور پھر اللہ نے تمہارے کیے کو کس طرح مٹا دیا۔ اسی وقت انہوں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں میدان میں ڈال دیں، کچھ ایسا معلوم ہونے لگا کہ گویا وہ سانپ بن کر چل پھر رہی ہیں اور میدان میں دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ کہنے لگے فرعون کے اقبال سے غالب ہم ہی رہیں گے۔ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے انہیں خوفزدہ کر دیا اور جادو کے زبردست کرتب دکھا دیے۔ یہ لوگ بہت زیادہ تھے، ان کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں سے اب سارے کا سارا میدان سانپوں سے پر ہو گیا، وہ آپس میں گھٹ مٹ ہو کر اوپر تلے ہونے لگے۔ اسی منزل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوفزدہ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے کرتب کے کہل ہو جائیں اور اس باطل میں پھنس جائیں۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ اپنے دائنے ہاتھ کی لکڑی کو میدان میں ڈال دو، ہراساں نہ ہو۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی، اللہ کے حکم سے یہ لکڑی ایک زبردست بے مثال اژدہا بن گئی جس کے پیر بھی تھے اور سر بھی تھا، کچلیاں اور دانت بھی تھے۔ اس نے سب کے دیکھتے سارے میدان کو صاف کر دیا۔ اس نے جادوگروں کے جتنے کرتب تھے سب کو ہڑپ کر لیا۔ اب سب پر حق واضح ہو گیا، معجزے اور جادو میں تمیز ہو گئی، حق و باطل میں پہچان ہو گئی۔ سب نے جان لیا کہ جادوگروں کی بناوٹ میں اصلیت کچھ بھی نہ تھی۔ فی الواقع جادوگر کوئی چال چلیں لیکن اس میں غالب نہیں آ سکتے۔ ناظرین، جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کام انسانی طاقت سے خارج ہے۔ وہ جادو کے فن میں ماہر تھے، بہک نگاہ پہچان گئے کہ واقعی یہ اس اللہ کا کام ہے جس کے فرمان اٹل ہیں، جو کچھ وہ چاہے اس کے حکم سے ہو جاتا ہے، اس کے ارادے سے مراد جدا نہیں۔ اس کا اتنا کامل یقین انہیں ہو گیا کہ اسی وقت اسی میدان میں سب کے سامنے بادشاہ کی موجودگی میں وہ اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو گئے اور پکار اٹھے کہ ہم رب العالمین پر یعنی ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ، صبح کے وقت کافر اور جادوگر تھے اور شام کو پاک باز مومن اور اللہ کی راہ کے شہید تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 80,000 تھی یا 70,000 یا کچھ اوپر 30,000 یا 19,000 یا 15,000 یا 12,000، یہ بھی مروی ہے کہ یہ 70 تھے۔ صبح جادوگر، شام کو شہید۔ مروی ہے کہ جب یہ سجدے میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت دکھا دی اور انہوں نے اپنی منزلیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ ناظرین، نتیجہ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا گواہ بنا۔ اللہ کی شان دیکھیے، چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون اب راہ راست پر آ جاتا۔ جن کو اس مقابلے کے لیے بلوایا تھا وہ عام مجمع میں ہارے، انہوں نے اپنی ہار مان لی، اپنے کرتوت کو جادو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ تسلیم کر لیا، خود ایمان لے آئے جو مقابلے کے لیے بلوائے گئے تھے۔
مجمع عام میں سب کے سامنے بے جھجک انہوں نے دین حق قبول کر لیا، لیکن یہ اپنی شیطانیت میں اور بڑھ گیا اور اپنی قوت اور طاقت دکھانے لگا۔ بھلا حق والے مادی طاقتوں کو سمجھتے ہی کیا ہیں؟ پہلے تو جادوگروں کے اس مسلم گروہ سے کہنے لگا کہ میری اجازت کے بغیر تم اس پر ایمان کیوں لائے؟ پھر ایسا بہتان باندھا جس کا جھوٹ ہونا بالکل واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تمہارے استاد ہیں، انہی سے تم نے جادو سیکھا، تم سب آپس میں ایک ہی ہو، مشورہ کر کے ہمیں تاراج کرنے کے لیے تم نے پہلے انہیں بھیجا، پھر اس کے مقابلے میں خود آئے ہو اور اپنے اندرونی سمجھوتے کے مطابق سامنے ہار گئے ہو اور اسے جتا دیا اور پھر اس کا دین قبول کر لیا تاکہ تمہاری دیکھا دیکھی میری رایا بھی چکر میں پھنس جائے، مگر تمہیں اپنی اور اس ساز باز کا انجام بھی معلوم ہو جائے گا۔ میں الٹی سیدھی طرف سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا اور اس بری طرح تمہاری جان لوں گا کہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ اسی وقت بادشاہ نے سب سے پہلے یہ سزا دی، تم جو اپنے آپ کو ہدایت پر اور مجھے میری قوم کو گمراہی پر سمجھتے ہو، اس کا حال تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دائمی عذاب کس پر آتا ہے۔ اس دھمکی کا ان کے دلوں پر الٹا اثر ہوا، وہ اپنے ایمان میں کامل بن گئے اور نہایت بے پرواہی سے جواب دیا، اس ہدایت اور یقین کے مقابلے میں جو ہمیں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوا ہے، ہم تیرا مذہب کسی طرح قبول کرنے کے نہیں، نہ تجھے ہم اپنے سچے خالق مالک کے سامنے کوئی چیز سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جملہ قسم ہو، یعنی اس اللہ کی قسم جس نے ہمیں اولن پیدا کیا، ہم ان واضح دلیلوں پر تیری گمراہی کو ترجیح دے ہی نہیں سکتے، خواہ تو ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے، مستحق عبادت وہ ہے جس نے ہمیں بنایا، نہ کہ تو جو خود اسی کا بنایا ہوا ہے۔ تجھے جو کرنا ہو اس میں کمی نہ کر، تو ہمیں اسی وقت تک سزا دے سکتا ہے جب تک ہم اس دنیا کی حیات کی قید میں ہیں۔ ہمیں یقین ہے اس کے بعد ابدی راحت اور غیر فانی خوشی مسرت نصیب ہوگی۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے اگلے قصوروں سے درگزر فرمائے گا، بالخصوص یہ قصور جو ہم سے اللہ کے سچے نبی کے مقابلے میں جادو بازی کرنے کا سرزد ہوا ہے۔ ناظرین، پھر فرمایا کہ ہمارے لیے بنسبت تیرے اللہ بہت بہتر ہے اور دائمی ثواب دینے والا ہے، نہ ہمیں تیری سزاؤں سے ڈر ہے نہ تیرے انعام کی لالچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت اور اطاعت کی جائے، اسی کے عذاب دائمی ہیں اور سخت خطرناک ہیں اگر اس کی نافرمانی کی جائے۔ بس فرعون نے بھی ان کے ساتھ یہ کیا، سب کے ہاتھ پاؤں الٹی سیدھی طرف سے کاٹ کر سولی پر چڑھا دیا۔ وہ جماعت جو سورج کے نکلنے کے وقت کافر تھی، وہی جماعت سورج ڈوبنے سے پہلے مومن اور شہید۔ ناظرین، بنی اسرائیل کی ہجرت اور فرعون کا تعاقب۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کو بھی فرعونیوں نے ٹال دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دیں، اس لیے جناب باری نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ راتوں رات ان کی بے خبری میں تمام بنی اسرائیل کو چپ چاپ لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ آپ نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے ہجرت کی۔ جب فرعونی جاگے اور سارے شہر میں ایک بنی اسرائیلی نہ دیکھا تو فرعون کو اطلاع دی گئی، وہ مارے غصے کے چکر کھا گیا اور ہر طرف منادی دڑوا دی کہ لشکر جمع ہو جائیں، اور دانت پیس پیس کر کہنے لگا کہ اس مٹھی بھر جماعت نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے، آج ان سب کو طے و طے کر دوں گا۔ سورج نکلتے ہی لشکر موجود ہوا، اسی وقت خود سارے لشکر کو لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچے ہی تھے کہ فرعونی لشکر انہیں دکھائی دے گیا۔ گھبرا کر اپنے نبی سے کہنے لگے، لو حضرت، اب کیا ہوگا؟ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعونی ہیں۔ آپ نے جواب دیا، گھبرانے کی بات نہیں، میری مدد پر خود میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راہ دکھا دے گا۔ اسی وقت وہی الہی ہوئی کہ موسیٰ، دریا پر اپنی لکڑی مارو، وہ ہٹ کر تمہیں راستہ دے دے گا۔ چنانچہ آپ نے یہ کہہ کر لکڑی ماری کہ ہے دریا، بحکم الہی تو ہٹ جا۔ اسی وقت اس کا پانی پتھر کی طرح ادھر ادھر جم گیا اور بیچ میں راستے نمایاں ہو گئے۔ ادھر ادھر پانی مثل پہاڑوں کے کھڑا ہو گیا اور تیز اور خشک ہواؤں کے جھونکوں نے راستے کو بالکل سوکھی ہوئی
زمین کے راستوں کی طرح کر دیا۔ نہ تو فرعون کی پکڑ کا خوف رہا، نہ دریا میں ڈوب جانے کا خطرہ رہا۔ فرعون اور اس کے لشکری یہ حال دیکھ رہے تھے۔ فرعون نے حکم دیا کہ انہی راستوں سے تم بھی پار ہو جاؤ۔ چیختا ہوا میں تمام لشکر کے انہی راستوں میں اتر پڑا۔ ان کے اترتے ہی پانی کو بہنے کا حکم ہو گیا اور چشمے زون میں تمام فرعونی ڈبو دیے گئے۔ دریا کی موجوں نے انہیں چھپا لیا۔ یہاں جو فرمایا کہ انہیں اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، یہ اس لیے کہ یہ مشہور معروف ہے کہ نام لینے کی ضرورت نہیں، یعنی دریا کی موجوں نے انہیں ڈبو دیا۔ الغرض کہ فرعون نے اپنی قوم کو بہکا دیا اور راہ راست انہیں نہیں دکھائی۔ جس طرح دنیا میں انہیں اس نے آگے بڑھ کر دریا برد کیا، اسی طرح آگے ہو کر قیامت کے دن انہیں جہنم میں جا جھونکے گا جو بدترین جگہ ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔